سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں نا چوریاں بڑی ہونے لگی، بڑی چوری، روز چور آ جاتے، سارا علاقہ پریشان ہے۔ چور تھے 4، جس گھر میں بھی آتے پیروں کے نشان ملتے 4 لوگوں کے، 4 چور ہیں پکڑے، بڑی دوڑ لگی، پولیس فوج، چور نہیں پکڑے جاتے۔ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تم سے نہیں پکڑے جائیں گے، میں ہی پکڑوں گا۔ کیا کروں گا؟ بولیے گا ذرا، میں پکڑ کے لاتا ہوں۔ کہا جناب کیسے؟ فرمانے لگے دیکھ لو پکڑتا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی نے نقاب ڈالا چہرے پہ، پرانے کپڑے پہنے، بازار میں نکل گئے، 4 چور کھڑے تھے سامنے۔ سلطان کو دیکھا تو دوڑنے لگے۔ آپ فرمانے لگے دوڑو نا، انا باشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا ہی ہوں، میں بھی لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چونو چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری عظمتیں جو بڑھا گئے۔ سلطان کہنے لگے نا باشر مثلکم، نہ ڈرو میں تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ ان بیوقوفوں نے سمجھا شاید چور ہے، کہا نا میں تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ شاید لباس آدمی پہنا جہان آدمی، شاید چور ہے۔ انہوں نے کہا چلو جی طاق اداد ہو گئے، پہلے 4 تھے اب بیٹھ گئے، بات چیت ہونے لگی۔ سلطان کہنے لگے یار چور تم بھی چوریاں کرتے ہو، تو کتنی چوریاں آج تک کر لی ہیں؟ کہنے لگے بڑی کی ہیں یار، لیکن کوئی نہیں، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں 2-4 دن میں ختم ہو جاتے ہیں۔ سلطان کہنے لگا چلو یہ تو بتاؤ کہ کوالٹی بھی ہے تمہارے اندر؟ ایک شخص کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے، جانور بولے تو اس کی بولی سن کے بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرے سے پوچھا تو بھائی؟ کہنے لگا جی میرے اندر کوالٹی ہے کہ جتنی مرضی اونچی دیوار اور رستہ کوئی نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا۔ تیسرے سے پوچھا تو بتا؟ کہنے لگا میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ سلطان مسکرا کے کہنے لگے ساری چوروں والی کوالٹیاں ہیں، پکے چور، چوروں والی کوالٹی ہیں ساری تمہارے اندر۔ خیر چوتھے سے پوچھا تو بتا، تو بتا؟ کہنے لگا جی میری کوالٹی یہ ہے کہ جس کو رات کے اندھیرے میں نقاب میں دیکھ لوں، سویرے پہچان لیتا ہوں بندہ کون تھا۔ چھپا ہوا دیکھوں گا پر سویرے مجھے اندھیرا ہوگا، نقاب ہوگا، پر میں سویرے پہچان لوں گا۔ سلطان سے کہنے لگے ہم نے تو بتا دی، آپ بھی بتائیں۔ تو سلطان محمود کہنے لگے میری کوالٹی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے، میں داڑھی ہلاؤں تو پھانسی سے اتر جائے گا۔ پھانسی لگنے لگے، میرا کام ہے داڑھی ہلانا اور بندہ پھانسی سے فارغ۔ نے کہا کیا بات ہے، پتے ایڈریس سب کے لے لیے۔ سلطان کہنے لگا یار تھک گئے، چوری ککھ دی ہوئی تو چوری لکھ دی ہوئی، تو آج بادشاہ کا گھر نہ لوٹے؟ روز جو تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں تو بڑا ہاتھ مارتے ہیں، کچھ ہاتھ تو آئے نا۔ وہ کہنے لگے یار تو بڑا دلیر چور ہے، پہلے دن آیا اتنی دلیری۔ کہنے لگے چلو آج سلطان کا گھر لوٹتے ہیں۔ چلے محمود غزنوی کے گھر کی طرف، جب پہنچے نا دروازے پہ تو کتا بھونکنے لگا۔ جو کہتا تھا نا میں پہچان لیتا ہوں، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے تمہارے اندر ایک بادشاہ بھی ہے، بادشاہ ہے۔ تو باقی 3 کہنے لگے عجیب بیوقوف ہے، ہم تو ایک جیسے ہیں سارے۔ انہوں نے کہا نہیں انا باشر مثلکم، تو پاگل ہے، آج تجھے غلطی لگ گئی۔ دیوار بڑی اونچی تھی، وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں وہ چڑھ گیا، رسا پھینکا باقی بھی چڑھ گئے۔ اور جو کہتا تھا سونگ کے بتا دیتا ہوں، اس نے بتا دیا کہ اس کمرے میں خزانہ ہے۔ لوٹا، نیچے آئے، اس کو ایک جگہ پہ لے کے بیٹھے بانٹنے کے لیے۔ سلطان کہنے لگے بیوقوف ہو، کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا۔ سویرے گلی گلی پولیس دوڑے گی، فوجی دوڑیں گے، ایک سوئی بھی پکڑی گئی تو پکڑے جائیں گے، خزانہ زمین میں دبا دو، بات ٹھنڈی ہوگی تو آ کے اس کو اکھیڑیں گے، بانٹ لیں گے۔ ایڈریس پہلے لے لیے تھے، وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سلطان آئے، سپاہیوں سے کہا کہ 4 بندے اٹھا لاؤ، اور فلان جگہ خزانہ دفن کیا وہ بھی اٹھا لاؤ۔ اب قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ چلا، جرم ثابت ہو گیا، 4 کو سزائے موت ہو گئی۔ اب وہ 4 کہتے ہیں 4 تو ہم ہیں، 5واں کدھر گیا؟ 5واں کدھر ہے؟ انا باشر مثلکم، وہ کہتا تھا تمہاری طرح کہوں، وہ کدھر ہے؟ جس دن پھانسی لگنی تھی نا
توجہ ہے آپ کی؟ جس دن پھانسی لگنی تھی محمود غزنوی نے کہا کہ پھانسی لگتے وقت پہلے مجھے ملا لینا. وہ جب جا رہے تھے نا وہاں پھانسی لگنے کے کمرے میں تو حکم تھا محمود کا. اب ان کو آئے لے کے چاروں محمود غزنوی کے پاس. تو رات کو تو نقاب میں دیکھا تھا, اندھیرے میں دیکھا تھا. وہ جو کہتا تھا نا پہچان لیتا ہوں, وہ آگے بڑھا کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے, ذرا داڑھی تو ہلا دیں, مہربانی تو فرمائیں, لگنے لگی ہے پھانسی, مہربانی کریں, مرنے لگے ہیں. سلطان محمود کہنے لگے ان کو پھانسی, بس وہ داڑھی ہلی, پھانسی گئی. محمود غزنوی نے کہا چوری نہ کرو, دربار میں آ جاؤ, نوکری پہ بیٹھو, جو تنخواہ کہتے ہو دیتا ہوں, چوریاں چھوڑ دو. چوریاں بھی چھوڑ دی, بندے بھی بن گئے. محمود غزنوی نے بازو تھاما اور اپنے پیر حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس لے گئے, بیعت بھی کرایا, اللہ اللہ بھی سکھائی, ولی بھی بن گئے. مولا ابو نور صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں بس یہی بات ہے, ولی اندر ہی پھرتے رہتے ہیں, اندر ہی گھومتے رہتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بس تعلق ٹھیک رکھنا, قیامت میں پھانسی لگنے لگے گی, ان کی داڑھی ہلے گی, اللہ نجات عطا فرما دے گا. حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں سبق دیتے ہیں, فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, دشمن احمد پہ اشداء علی الکفار, دشمن احمد پہ ہلکی پھلکی ان کے ساتھ نفرت نہیں. یہ قرآن مجید کا سبق ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. جو بے دین ہو جائے وہ مروت کے قابل. ہمارا عجیب معاملہ ہے, وہ ہمارے بچے کاٹتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بات بیٹھ کے کرنی چاہیے. وہ ہمارے ٹکڑے کر رہا ہے, خون پی رہا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے, ہم نے بات کی ہے, سفیر کو بلایا تھا. یہ کس قسم کی گفتگو ہے بھائی؟ وہ تیرا خون پی رہا ہے, تو جواب میں کہہ رہا نہیں نہیں وہ ہم نے بات کی ہے اقوام متحدہ میں, کل پرسوں بیٹھیں گے آپس میں گفتگو کریں گے, صحیح ہو جائے گا مسئلہ. اشداء علی الکفار, اہل ایمان مومن کی پہلی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کافروں پر وہ سخت ہے. پہلی صفت یہ من احب للہ و ابغض للہ و منع للہ و اعطى للہ فقد استکمل الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے تو بغض رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے. اللہ کی رضا کے لیے بغض رکھنا بھی, یہ جو جذبہ ہے نا کفر کے خلاف جذبہ, یہ ایمان کی بنیاد ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام محبت سکھاتا ہے, اسلام بھائی کون کہتا ہے اسلام نفرت سے؟ اسلام سکھاتا ہی محبت ہے, اسلام سکھاتا ہی. لیکن میرے بھائی یہ تو بتلاؤ نا صاحب کہ وہ جو جڑی بوٹی فصل کے ساتھ اگاتی ہے اس کا رنگ ہرا نہیں ہوتا, وہ چہچہاتی لہلہاتی نہیں, کاٹتے کیوں ہو پکڑ کے اسے, دوائی ڈال کے مارتے کیوں ہو؟ اس لیے کہ باقی فصل کو تباہ نہ کرے, باقی فصل کو نقصان. کافر پر جب تو سختی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ ظلم نہیں کرتا, وہ زیادتی. ہماری کافر کے حق میں نرمی ہے. سعودی گورنمنٹ کا مراسلہ آیا, انہوں نے کہا جناب ہمیں شکوہ ہے پاکستانی حاجیوں سے کہ حجنے جب جاتی ہیں تو یہ برقع نہیں پہنتی, نقاب نہیں اوڑھتی. یہ باقاعدہ مراسلہ ان کی وزارت حج نے پاکستانی, مجھے چونکہ موقع ملتا رہتا ہے حج ٹریننگ پہ جانے کا تو ہمیں وہ پڑھاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں. باقاعدہ مراسلہ آیا, بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں ذمہ داری سے. یہ جناب پاکستان کی جو بیبیاں یہاں حج کرنے آتی ہیں وہ بازاروں میں بغیر نقاب کے پھرتی ہیں, وہ کھجوریں خریدنے چاہتی ہیں تو بغیر نقاب کے, خوشبو لینے جاتی ہیں تو بغیر نقاب کے, لہذا انہیں پردہ کراؤ. اگر کوئی بیوی بغیر پردے کے آئی, چلے ایام حج میں تو احرام کی حالت میں تو ہم قبول کر لیں گے, لیکن اگر اس کے علاوہ آئی تو ہو سکتا ہے ڈیبورٹ کر دی جائے. باقاعدہ مراسلہ. عام غریب ملک کی, پاکستان کی, انڈونیشیا کی, سوڈان کی بیوی بغیر پردے کے نہیں جا سکتی, پر ٹرمپ کی بیوی بغیر پردے کے سعودی عرب جا سکتی ہے. ہم تو چپ کر گئے ہو نا, ویڈیو میری پہ بندی ہے تو ہڈی نہیں, فکر نہ کریں, میں سچی بات کر رہا ہوں.
سچی بات اور کھری کر رہا ہوں ذمہ داری سے. او بھائی اس کی بیوی پر کوئی پابندی نہیں, کوئی پابندی نہیں. وہاں تم نے تلواریں پکڑ کے رقص کر لیا, وہاں سب جائز تھا. اب تمہیں وہ کدھر گیا متوا جو بھاگ کے آتا ہے کہ گنبد کی طرف منہ نہ کرو؟ وہ کدھر گئے لوگ جو کہتے ہیں جناب دیکھو جی وہ مقدس پاک لوگ ہیں, خبردار ان کی بات نہ کرنا؟ کلیجہ روتا ہے, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اتنا بڑا حج کا اجتماع ہوا ہے, تمہیں کوئی توفیق نہیں تھی تو وہاں کہنا تھا اس کو, حج پڑھانے والے کو, خطبہ دینے والے کو کہ برما کے لیے دعائی کر دے. کہنا تھا اسے فلسطین کے لیے. بھائی میں جو رونا رو رہا ہوں ذمہ داری سے رو رہا ہوں. خدا را سمجھو, جب تم نے تمہاری اپنی بات آتی ہے تو 34 ملکوں کا اتحاد اکٹھا ہو جاتا ہے, اور جب امت کی بات آئے پھر کوئی پرواہ نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا اس کی پہلی شرط یہ ہے اشداء علل, بولیے اشداء علل, کافر پر سختی کرنا پہلا حصہ ایمان کا. رحماء بینہم تو دوسرا نمبر ہے, یہ دوسرا ہے. تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے, جو تمہاری سنے نا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے احوال پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا, بدر میں, تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی. فرمایا صف بندی کیسے کریں, کس طرح لڑنا ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے, یہ کسی کا کوئی چاچا لگتا ہے, کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے؟ جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے, میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے, وہ گردن کاٹ کے دے. جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علل کفار, اشداء علل, اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے, کوئی نرمی. وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن, سگے ماموں کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, سنو, اسلام امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے, پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی, اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے, بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی, زرہ پہنی تھی, حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی, تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے, وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا. ہتھیار اٹھانا بدامنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا طبل بجا, حالات بگڑے, جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تیاگ دوویں ایک برابر, تے عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, تے عشق ساڑے تن میرا, تے اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہیں عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ, ادھر بیٹا. آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے, باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں. ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا, کفر بچے گا یا اسلام بچے گا. فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا, میں نے تلوار اٹھائی, باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا. باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا, بچا لیا رسول اللہ کا دین. حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں, تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا. سگا بھائی, ہزاروں قومیں وجود میں آئیں,
दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियाद दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते हैं ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल हमारे जी अच्छे तल्लुकात हैं। कौन से अच्छे तल्लुकात, कौन से अच्छे तल्लुकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे। देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार, कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता।